پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رات ہوتی ہے نا، یہی بہترین وقت ہوتا ہے رب سے ملاقات کا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندے راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہم راتیں موبائل پہ گزارتے ہیں، ساری رات بیت گئی اور کوئی خاص چیز بھی نہیں، کوئی خاص کام بھی نہیں، کوئی دیکھنے والی چیز بھی نہیں، کوئی ایسا مطلب کوئی مسئلہ بھی نہیں. پتہ نہیں اول فول وقت یاوا گوئی اور نہایت لغویات میں ٹائم. قیمتی وقت رات کا جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت تھا، جو اس کے حضور پیش ہونے کا وقت تھا، جو رحمت طلب کرنے کا وقت، اس سارا ضائع کر دیا. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے رات کو پڑھا کرو، سکون ہوتا ہے، بندہ اطمینان سے پڑھ سکتا ہے، مطالعہ ہوتا ہے. کون پڑھے؟ اب تو دینی طلباء کے پاس بھی الا ماشاء اللہ وہ ذوق نہیں ہے کہ وہ کتاب کی طرف رجوع کرے، مزاج نہیں رہا. میرے بھائی، رات کا وقت اللہ سے ملاقات کا. لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے وقت حضور تشریف لے گئے. بڑی خوبصورت بات لکھی حضرت شیخ ابو نور رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرمانے لگے حضور کا ہر صحابی چاہتا تھا میں اپنے رب کو ملوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تڑپ کے آئے نا صحابہ، ایک دن عرض کی یا رسول اللہ رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں، جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں. تو حضور علیہ السلام اگر غلاموں سے فرماتے میں جا رہا ہوں تو رب کی ملاقات کا شوق تو ہر جگہ تڑپتا تھا. شاید باقی بھی عرض گزار ہوتے حضور ہم نے بھی جانا ہے، اور جہاں جبریل امین نہیں جا سکے وہاں کوئی کیسے جاتا. وہ کئی دفعہ انسان نے کہیں جانا ہوتا ہے نا، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف ذہن میں بات اتارنے کے لیے مثال دیتا ہوں. جانا ہوتا ہے نا تو بچے بھی ضد کرتے ہیں میں نے بھی جانا ہے. اب بچوں کے جانے کی جگہ نہیں ہے، وہاں لے جایا نہیں جا سکتا، تو والد کیا کرتا ہے؟ ان کے سونے کا انتظار کرتا ہے. جو رات کو سو جائیں تو سوئے سوئے نکل جاتے ہیں. ہاں اتنا کام ضرور کرتا ہے کہ جب واپس آتا ہے تو ذرا تحفے لے کے آتا ہے، ذرا تحائف کے ساتھ آتا ہے تاکہ بچے راضی ہو جائیں. محبوب کریم جا رہے تھے، کریم اگر فرماتے میں جا رہا ہوں تو سب تڑپتے، سب ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. سب خواہش کرتے لیکن سب سو رہے تھے. محبوب تشریف لے گئے، لیکن جب واپس آئے تو نماز کا تحفہ بھی لائے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے بندوں پر سلام کو بھی لائے. اور ساتھ فرمایا میرے رب نے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق بھی عطا فرمائے گا. یہ سارے تحفے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. اور پھر تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا نا، زمانوں کے تقاضوں کے مطابق معجزے عطا فرمائے. آج ہمارا دینی لوگوں کا پتہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم قوم کی زبان کو نہیں سمجھتے، لوگوں کے نظریات کو نہیں سمجھتے. وہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک شخص سخت بھوک لگی ہوئی تھی تو ایک مولانا اسے دین بتا رہے تھے. آپ دیکھیں نا، حضور مکہ سے صحابہ کو لے کے مدینہ طیبہ آئے ہیں نا، تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی رہائش کا بندوبست کرایا ہے. بھائی بھائی بنایا، روٹی کھائیں گے، آرام سے سوئیں گے تو پھر دین کی بات ہوگی. ہم تقاضوں کو نہیں سمجھتے. اقبال کہتے ہیں کہ وہ بندے کو بھوک لگی تھی تو مولانا اسے دین بتا رہے تھے، تو اب وہ تڑپ رہا تھا کہ کھانا ملے. تو فرماتے میں نے کہا اسے پہلے روٹی کھلا لے، یہ کھانا کھا لے گا، اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی، پھر تیری بات اس کی سمجھ میں جلدی آئے گی. اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے، اس کو پہلے کھانا دے. دینی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں اپنی کمزوری بیان کر رہا ہوں، ہم بعض اوقات لوگوں کی سوجھ بوجھ کے اوپر کے مسائل چھیڑ دیتے ہیں. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. تو میرے عزیز، جب آپ لوگوں کے شعور کے مطابق بات کریں گے، شعور کے مطابق، تو بات سمجھ میں آئے گی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی.
اس کی حکمتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے. رسول پاک نے نبیوں کی امامت کروائی. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر. یا معانی ہو اول آخر، دست بستہ وہ سب پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. نبی کریم نے نبیوں کی امامت کرائی. ملت کے نوجوانوں، میری بات ذرا زیادہ غور سے سننا. روب کا شکار نہ ہوا کرو، کبھی روب کا شکار نہ ہونا. فلاں آدمی بڑی گاڑی میں آیا ہے تو مجھ پر اس کا روب طاری ہو جائے، بہت بڑے پیسے لے کے آیا ہے تو روب طاری ہو جائے. وہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں کے میں علاقے میں گیا تھا، سڑکیں بڑی پکی بنی ہوئی ہیں. روب، یہ روب سے نکل آؤ. جب روب طاری ہوتے ہیں تو سچ نہیں بولا جاتا. جب روب طاری ہوتے ہیں تو پھر انسان کی اپنی شخصیت ساری ضائع ہو جاتی. پھر آپ کا کوئی نظریہ نہیں. آپ کو تو جو کوئی کہے گا آپ وہ کر دیں گے، چونکہ آپ پر روب طاری ہوتا ہے. ہمارا مزاج ہے، بس تھوڑے پیسے کم ہیں ہمارے پاس، یا کسی کا خیال ہے کہ ہم کسی، خدا نہ خواستہ وہ کسی کا خیال ہے، ورنہ کوئی برادری چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، کہ ہم کسی ایسے خاندان سے ہیں جو بظاہر چھوٹا قبیلہ ہے. روب کا شکار ہوتے ہو. اس رسول کے ماننے والے لوگ روب کا شکار ہیں جو سب نبیوں کے آگے کھڑے ہو کے امامت فرما رہے ہیں. تمہارے حصے میں امامت آئی ہے. امامت تم نے امامت کرنی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم نے امام بننا ہے. اور تم چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہو، کمزور باتیں کر رہے ہو، ڈرے ڈرے محسوس ہو رہے ہو. تمہارا طرز زندگی سہما ہوا ہے. مسلمان جس ملک میں جاتا ہے کمزور بات کرتا ہے، جس جگہ کھڑا ہوتا ہے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتا ہے. جہاں بات کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے میں قابل رحم بن کے بات کروں. جہاں بات کرتا ہے اس طرح کرتا ہے کہ میں جناب بڑا، مجھے مدد کی حاجت ہے، میری مدد کریں. اقبال کہنے لگے بس 3 کام کر، لمبی نہیں کوئی لمبی بحث نہیں، کوئی فلسفہ، صرف 3 کام کر. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا اور شجاعت کا. اس شعر کو بھی بعض لوگ غلط پڑھتے ہیں. صرف 3 چیزیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. کوئی لمبی بات نہیں. ایک تو سچ بولا کر، سچائی کا سبق پڑھایا کر، اور دوسرا عدل کیا کر. اپنی ذات سے شروع کر. اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں. آپ کوئی بھی ہیں قانون کے سامنے. کیا رسول پاک علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کو بڑا عادل ہے؟ لیکن حضور نے تو اپنے ظاہری وصال سے قبر پر منبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں. کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے. تو اگر حضور فرماتے ہیں تو کیسے بالا تر ہو گیا؟ اپنی ذات سے. ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں پر دوسروں کے لیے. اپنی ذات سے عدل شروع کریں، اپنی ذات سے. اور تیسرا فرمایا شجاعت کا. بزدلوں والی زندگی نہ گزارو. ساری زندگی اسی رٹے میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ایک دوست مجھے پچھلے دن کہنے لگے وہ میرا دل تو بڑا کرتا ہے کہ اب نہ میں بعض چیزوں سے باہر نکل آؤں پر لوگ کیا کہیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کریں، آپ لوگوں کی بات مانیں، تو پھر لوگ آپ کو ولی مان جائیں گے. جو کام کسے بادشاہ جو بات بھی تھی ان کی، مطلب اگر آپ نہیں کرتے اور آپ وہی کرتے ہیں جو لوگوں کی رائے ہے تو پھر ولی اللہ مانیں گے لوگ آپ کو؟ یہ آپ کہتے نہیں پھر بھی نہیں مانیں گے. تو میں کہا پھر لوگوں نو چھڈنا رب رسول دی سون. کیا بات کرتے ہیں آپ دلیر بنے، زندگی شجاعت بنے.